دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ ایک ہوتا ہے وقف، ایک ہوتی ہے تخصیص۔ وقف تو ہوتی ہے ان چیزوں کے اندر کہ جنہیں بعین ہی قائم رکھنا ہوتا ہے اور اس کا فائدہ پھر اللہ کے بندوں کو پہنچتا رہے۔ جیسے ہم پلاٹ مسجد کے لیے وقف کر دیتے ہیں، یا کوئی ہم نے زمین ہے یہ نیت کر لی کہ اس میں جتنی آمدنی ہوگی یہ فلاں یتیم خانے کو ملتی رہے گی، اس زمین کو وقف کی زمین کہا جاتا ہے۔ اور جو پیسہ ہوتا ہے، پیسہ وقف نہیں ہوتا، کیونکہ وقف کے اندر تو ایسا ہوتا ہے کہ شے کو بعینی باقی رکھنا ہوتا ہے، اس کے منافع استعمال کرتے ہیں، جبکہ پیسہ جب کوئی دیتا ہے تو یہ تو بعینی پیسہ فنا ہو جاتا ہے تبھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو اس میں وقف کا تصور نہیں ہوتا بلکہ اس میں تخصیص ہوتی ہے۔ اور تخصیص کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ خاص کر دینا، تو لہٰذا تخصیص کے اندر یہ ہوتا ہے کہ چندہ جس بھی مقصد کے لیے دیا جائے اسی میں استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ استعمال کیا تو آپ پر تاوان لازم ہوگا، چاہے اس سے کتنی اچھی چیز کیوں نہ ہو۔ تو لہٰذا پیسے میں جب انہوں نے تخصیص کی کہ یہ غریبوں کے کھانے کے لیے ہے، تو آپ کی والدہ اس کو مسجد میں نہیں دے سکتی تھیں، جو مسجد میں دیا یہ گویا کہ والدہ نے اپنا پیسہ دیا، ان کو چاہیے کہ وہ کھانا ہی کھلائیں۔ ہاں، یہ بالکل کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ فلاں دربار پہ کھانا کھلانا تو وہیں پر جا کر کھلائیں۔ کھانا آپ کہیں پر بھی کھلا سکتے ہیں، اپنے علاقے کے گھر کے قریب غریب لوگ ہیں ان کو دے دیں، سفید پوش قسم کے لوگوں کو دے دیں، تو بالکل اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن کھانا کھلانے کے لیے چونکہ پیسہ دیا، اس لیے کھانا کھلانے کے لیے وہ مخصوص ہو گیا، اسے کسی اور کام میں آپ استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ ایک یہ کوشچن کیا کہ جیسے میں نے بتایا، یہ پوچھا تھا کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، ہاں جلد بازی شیطان کروا دیتا ہے، بعض اوقات کی جلدی گناہ میں لگا دیا دیگر، لیکن ہمیشہ یہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بعض کاموں میں تو شریعت جلدی کو محبوب رکھتی ہے۔ جیسے کوئی نیک عمل کا ارتکاب کرنا ہو تو شریعت چاہتی ہے کہ جلدی کریں، ورنہ ارادہ بدل سکتا ہے۔ بچے جوان ہو جائیں تو ان کی شادی میں جلدی کرنی چاہیے، اسی طریقے سے اور کسی مسلمان بھائی کی آپ کو مدد کرنی ہے تو اس میں جلدی کرنی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر جگہ جلدی کا کام شیطان کا نہیں ہوتا، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ جلد بازی کسی حرام کام کے لیے ہے، گناہ کے کام کے لیے ہے، اچھائی سے دور ہونے کے لیے ہے، تو ہم اس کو شیطان کی طرف منسوب کر کے کہیں گے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ اور اگر وہ محمود اور محبوب کاموں میں ہے تو پھر تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملی کہ ہم جلد بازی کر رہے ہیں، اس میں پھر جلد بازی کو ترک کرنا برا ہوتا ہے، اور ان کاموں میں جلد بازی کرنا یعنی منفی کاموں کے اندر جلد بازی کرنا ممنوع ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جملہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ غصہ حرام ہے، حالانکہ ہمیشہ غصہ حرام نہیں ہوتا۔ اگر غصہ ہمیشہ حرام ہوتا تو انبیاء علیہم السلام کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل نہ کرتا۔ ہمارے سرکار جلال میں تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ غضب فرماتا ہے، اگرچہ اس کا غضب ہمارے غضب کی مثل نہیں، اس کی شان کے لائق ہے، لیکن نسبت تو کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام غضب میں تشریف لائے، اہل بیت اطہار ہیں، اسی طرح اولیاء عظام ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ غصہ اگر مطلقاً کہا جائے غصہ حرام ہے تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان سب کی طرف حرمت کی نسبت کی جائے گی؟ یقیناً نہیں۔ بعض اوقات تو غصہ آنا یہ محمود ہوتا ہے، اور حکمت کے ساتھ اس کا اظہار یہ مطلوب شرع ہوتا ہے۔ جسے بچوں کو نافرمانی کرتے دیکھیں، حرام میں مبتلا دیکھیں تو غصہ نہیں آنا چاہیے، آئے گا، اور بعض اوقات اس غصے کا اظہار بھی ہونا چاہیے تاکہ بچے اس گناہ سے باز آئیں، تو اس لیے ہمیشہ غصہ حرام نہیں۔ لیکن وہ اس کی ایک پہلو، ایک جہت لے کر بعض اوقات کہہ دیتے ہیں غصہ حرام ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، کوئی ایک پہلو ذہن میں رکھ کر کسی نے یہ مقولہ کہا اور معروف ہو گیا، تو لہٰذا یہ ہمیشہ اور ہر صورتحال کے لیے نہیں ہے، مخصوص صورتوں کے لیے ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک بھائی نے مخصوص ملک سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں اکثر یہ ہو رہا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں تیزی کے ساتھ اسلام کو چھوڑ کر عشق اور محبت کی وجہ سے دوسرے کے مذہب کو اختیار کر کے اور ان کے ساتھ شادیاں کر رہے ہیں، تو کیا حکم شرع ہے؟ ایسے لوگوں کی اصلاح کے لیے کیا بات ہو؟ دیکھیں، یاد رکھیں کہ جو مسلمان پیدا ہوا یا اس نے اسلام اختیار کر لیا اور اس کے بعد وہ مذہب اسلام کو چھوڑتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مذہب اسلام سے پھرنے والا، جس کو عربک میں ارتداد کہتے ہیں، ارتداد، پھر جانے والا۔ اور جو ایسا کرتا ہے اگر مذکر ہے تو مرتد کہتے ہیں، لڑکی ہو تو مرتدہ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ مرتد اور مرتدہ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو ان کے لیے سخت سزائیں ہیں، اسلام چھوڑنا بالکل جائز نہیں، ان کو ظاہری عدالت کے اندر بھی سزا ملتی، اور فرض کر لیں جیسے آج کل ایسا نہیں ہے تو آخرت میں تو بہرحال ان کی بربادی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 217 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ
جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، فیمت، پھر وہ انتقال کر جائے، وہو کافرون، اس حال میں کہ وہ کافر ہو، یعنی اسی حالت کفر میں اس کا انتقال ہو جائے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس اعتبار سے کہ جتنے پہلے کیے تھے وہ تو گئے، اور اب جتنے کریں گے فرض کر لیں ان کا کوئی شمار نہیں ہوگا، کیونکہ حالت ایمان میں کی گئی نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے ورنہ ضائع کر دی جاتی ہے، اور آخرت میں اس طرح کے جتنے کیے تھے اس کا کوئی اجر و ثواب ان کے لیے نہیں ہوگا۔ اولئک اصحاب النار، یہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایسا کوئی بچہ کوئی بچی ہمیں سن رہا ہے، آپ نے صرف اپنے نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مذہب اسلام کو چھوڑ کر ایک انتہائی ارذل اور حقیر چیز کا انتخاب کیا، جیسی آپ کو موت آئے گی، اگر خدا نہ کرے آپ دوبارہ اسلام کی طرف مائل نہیں ہوتے اور اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو بڑی دردناک موت ہوگی۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام جہنم کی آگ اور جہنم کے فرشتوں کے ساتھ آئیں گے، جہنم کے انگارے گردن کے نیچے رکھ دیے جائیں گے، گلے پہ رکھ دیے جائیں گے، اور اتنی سخت پیاس لگے گی حالت کفر میں مرنے والے کو کہ حدیث میں ہے کہ وہ سمندر پلا دیا جائے، سمندر کے سمندر، اس کی پیاس نہیں بجھے گی، اور اس کی روح کو انتہائی بے دردی کے ساتھ اور بڑی شدید تکلیف کے ساتھ نکالا جاتا ہے، اور اس کے منہ کے اوپر اور پیٹھ کے اوپر ضربے لگا رہے ہوتے ہیں فرشتے، یعنی ایک عام آدمی بظاہر کافر آرام سے مر رہا ہوتا ہے، لیکن جو اس کے ساتھ عذاب کے معاملات ہوتے ہیں، الامان والحفیظ۔ پھر جب قبر میں جائیں گے تو اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی، اس پر جہنم کے سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جائیں گے، جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی جس سے جہنم کی آگ اور تپش آ کے اس کو تڑپاتی رہے گی، اور قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ چلے گا۔ پھر جب وہ میدان محشر میں آئے گا تو اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، بھوک، پیاس، گرمی، ندامت، پچھتاوا، ذلت، رسوائی اس کا مقدر ہوگی۔ پھر اس کے بعد اس کو منہ کے بل چلایا جائے گا۔ جب سرکار نے بات بیان فرمائی تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ کیا وہاں منہ کے بل چلیں گے، یعنی کافر منہ کے بل چلیں گے؟ سرکار نے فرمایا جو پیروں پہ چلانے پر قادر ہے کیا وہ منہ کے بل چلانے پر قادر نہیں ہے؟ منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے کے جائیں گے اور فرشتے اٹھا کے جہنم میں پھینکیں گے، اور پھر کبھی جہنم سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ ان کی کھال ایک لمحے کے اندر 6000 مرتبہ جلے گی، 6000 مرتبہ دوبارہ کھال آئے گی، اور سرکار نے فرمایا جہنم کی آگ دنیاوی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، بعض روایت میں اس سے زیادہ۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ ہی کافی ہے۔ سرکار نے فرمایا ہاں، لیکن اس کے باوجود جہنم کی آگ بہت زیادہ ہوگی۔ جہنمیوں کو وہاں پر جہنمیوں کے زخموں کا خون اور پیپ پینے کو دیا جائے گا۔ جب انہیں پیاس لگے گی فریاد کریں گے تو لوہے کی بالٹیوں کے اندر کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ جب وہ قریب لے کر آئیں گے سرکار فرماتے ہیں ان کا چہرہ بھن جائے گا، اوپر کا ہونٹ سکڑ کر نصف سر تک اور نیچے کا لٹک کر ناف تک آ جائے گا، اور چہرے کی کھال گر جائے گی، لیکن اتنی پیاس ہوگی پھر بھی اس کو پئیں گے۔ جب پئیں گے تو ساری آنتیں کٹ کٹا کے پیچھے کے راستے باہر نکل جائیں گی، اور یہ عمل بار بار ہوتا رہے گا۔ اس لیے جو ایسے اسلام کو چھوڑ کر جانے والے ہیں انہیں اپنے برے انجام کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ واپس پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔